ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ اکثر جو ہے وہ یہ ڈپارٹمنٹ ان کا ہے کہ جب بھی اجتماع میں بارش ہوتی ہے تو وہ دعا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی دعا میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ بارش رک جاتی ہے۔ آج یہ کہتے ہیں دعا نہیں کروں گا، تو آج ان کی ذمہ داری ہم لوگ اس طرح نبھاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا جو تیری مرضی، تو چاہے تو برسا، تو چاہے تو اجتماع تک روک لے، ہم تو نہیں جانے والے، ہم بیٹھیں گے، اس لیے کہ ہم والے لوگ ہیں۔ پانی نہ ہو تب بھی رک جاتے ہیں، اور پانی ہو تب بھی ٹھہر کر کے پانی، ہم تجھے پانی پانی کر کے رہیں گے، پانی ہم تجھے پانی پانی کر کے رہیں گے، اس لیے کہ ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، ہم تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر کے مشتاق ہیں، اور اسی اشتیاق کو لے کر کے ہمیں بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اور بہت جلد انشاءاللہ حضور قبلہ امیر محترم قائد گرامی قدر کی آمد ہونے والی ہے، اور ان سے آپ ایک فکر انگیز کتاب انشاءاللہ تبارک و تعالی سماعت کریں گے۔ جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اتنے وقت میں کچھ باتیں آپ کے درمیان سے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ نے انتظار نہیں کرنا ہے، اب بیان کی محفل شروع ہو چکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، برادر بزرگ جناب حافظ امین صاحب کی بلا نے حکم فرمایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب کی بلا۔ ہماری محفل میں ہم مفتی صورت مفتی نسیم صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت قبلہ حافظ امین صاحب نے حکم دیا کہ آج کی محفل عقائد اہل سنن کے حوالے سے مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اہل سنت کی عقائد ظاہر یہ ایک بہت طویل سا عنوان ہے، اور اس کے لیے بہت بڑے اہل علم کی ضرورت ہے، نہ میں اس قابل اور نہ وقت میں اتنی گنجائش، لیکن اللہ کی توفیق سے جتنا بھی وقت ہے اس میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم کی جو پہچان ہے، وہ اپنے انعام یافتہ بندے جن پر اللہ نے احسان فرمایا ان کی ذوات کو صراط مستقیم کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل اللہ کے عقائد ہی عقائد اہل سنت ہے، اور یہی ہمارے بات کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور عقائد اہل سنت اس قدر واضح ہیں اور اس قدر طویل ہیں کہ اسے کئی محفلوں کے اندر بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر نئے نئے فرقے پیدا ہوئے اور نئے نئے عقائد اور افکار نے جنم لیا، لیکن بعد میں آنے والے حالات اور زمانے نے ان افکار و نظریات کو جو ہے وہ قصہ پارینہ بنا دیا، اور ان کی فرسودگی پر حرف غلط کی طرح سے جو ہے وہ نشان لگا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن 1450 سال کا عرصہ بیت رہا ہے، اس دور سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ روشن، تابندہ اور پائندہ
تھے، ہے اور انشاءاللہ رہیں گے، اس لیے کہ یہی عقائد ہے جن کی بنیاد پر ایک انسان اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا ہے۔ کیونکہ سنی دعوت اسلامی صرف اصلاح اعمال کی تحریک نہیں، سنی دعوت اسلامی اصلاح عقائد کی تحریک ہے، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اور جتنا خوبصورت ہوگا اس پر عمل کی عمارت بھی اتنی حسین و جمیل تعمیر ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عقیدے کے معاملے میں حضرت پیر سید جماعت علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ قول بڑا حسین لگتا ہے جو آپ کو بطور امانت دینا چاہتا ہوں۔ پیر سید جماعت علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیحت کرتے تھے، اپنی تقریروں میں وصیت کرتے تھے۔ آپ ان کی تقریریں سن کے دیکھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وہ فرماتے عقیدے کے معاملے میں اس بات کو گانٹ باندھ لینا کہ جو چیز تمہیں نہیں ملے تم اس کو لے لیا کرو۔ اگر تمہیں بائک نہیں ملے لے لو، موبائل نیا ملے لے لو، کپڑے نئے ملے لے لو، جو چیز تمہیں نہیں ملے تم وہ حاصل کر لو، اس لیے کہ ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن عقیدہ کبھی نیا قبول مت کرنا، عقیدہ پرانا ہی رہنے دینا، اس لیے کہ نیا عقیدہ ملے گا تو انگریزوں کی میز سے ملے گا، نیا عقیدہ ملے گا تو قادیانیت کے دروازے سے ملے گا، نیا عقیدہ ملے گا تو وہابیت کی چوکھٹ سے ملے گا۔ اس نئے عقیدے کو قبول نہ کرنا۔ عقیدہ تو وہی ہے جو ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا، جو فاروق اعظم کا عقیدہ تھا، جو عثمان غنی کا عقیدہ تھا، جو مولا علی کا عقیدہ تھا، جو سعد و سعید کا عقیدہ تھا، جو طلحہ و زبیر کا، جو جناب سعید کا عقیدہ تھا، ابو عبیدہ ابن الجراح کا عقیدہ تھا، غوث العظم دستگیر کا عقیدہ تھا، سرکار غریب نواز کا عقیدہ تھا، عقیدہ تھا، مخدوم اشرف کا عقیدہ تھا، اور گزشتہ صدی میں جس عقیدے کا اعلان امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور جو کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی۔ بہت سارے اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر علم غیب کو لے لیجئے، تھوڑا اشارہ کر کے علم غیب کے حوالے سے یہ ہے، اگر انبیاء کا علم غیب مان لیا جائے تو ان کی ساری قربانیاں جو ہے وہ ہینچ ہو جاتی ہے، ان کی ساری قربانیوں پر ہے۔ دیکھیے باطل کس نئے نئے ڈھنگ سے جو ہے وہ ہمارے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے گمراہی کے دلدل میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے اگر علم غیب نبی کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ آگ میں چلا جاؤں گا تو آگ مجھ پر گلزار بن جائے گی، تو اگر یہ بات ان کو پہلے سے پتا ہے تو پھر آگ میں ڈالے جانے کا مطلب کیا، آگ میں ڈالے جانے کا مقصد کیا؟ اگر حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے دندان جو ہے وہ میدان احد میں شہید ہوں گے تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنے دانتوں کو بچانے کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر پتا تھا کہ مجھے جیل سے نکال کر تخت مصر پر بٹھا دیا جائے گا تو انہوں نے جو جیل کے اندر جو ہے وہ دن برداشت کیے، تکلیف والے، مصیبتوں والے، تو وہ بالکل جو ہے وہ ہینچ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ علم غیب یعنی آنے والے حالات کا پتہ ہونا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری نہیں چلے گی، ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے آگ گلزار بن جائے گی، تو اب پھر اس قربانی کا مطلب کیا؟ دیکھیں بات کرنے کا انداز تو بڑا حسین ہے، بات کی پیکنگ تو جس باکس میں رکھ کر کے دی جا رہی بڑی حسین ہے، لیکن اس کے اندر جو گندگی اور انبیاء کے حوالے سے جو
جو عداوت کا پہلو ہے وہ بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ علم غیب کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ نے انہیں علم غیب عطا فرمایا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، جس کو الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے مقدمے میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ہے کہ ہم یہ عقیدہ قطعاً نہیں رکھتے کہ اللہ کے علم کے برابر کسی جو ہے وہ غیر اللہ کا علم ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے علم کو بھی ہم اللہ کے علم کے برابر قطعاً نہیں مانتے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے برابر کسی کا علم تھا، حتیٰ کہ رسالت مآب خاتم النبیین کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھے کہ ان کا علم اللہ کے برابر تھا، ایسے شخص کو علماء اہل سنت کافر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور صرف کافر ہی نہیں، مشرک بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں برابر کا شریک مان رہا ہے، صفت علم کے اندر۔ بلکہ امام فرماتے ہیں علم حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے سامنے سارے اولین اور آخرین کا علم ایسا ہے جیسے بہت بڑے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ تمام اولین اور آخرین، علم آدم، علم موسیٰ، علم داؤد، علم یوسف، تمام انبیاء کے علوم، اور پھر انبیاء کے علاوہ جتنے لوگ اہل علم ہیں وہ سارے علوم مصطفیٰ پیارے کے علم کے سامنے ایسے جیسے بہت بڑا بغیر کنارے کا سمندر اور اس کا ایک قطرہ سمندر حضور کا علم۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔